اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ممتاز مرچنٹ اور میں آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لائی ہوں، دا ورچوئل امپیکٹ۔ ہم میں سے بہت لوگ ہیں جو انٹرنیٹ سے بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور ہم میں سے وہ بھی لوگ ہیں جو ٹائم ضائع نہیں کرتے مگر گناہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ ہی کیٹیگری فرسٹ میں آتے ہیں اور نہ ہی کیٹیگری سیکنڈ میں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو انٹرنیٹ یوز کر کے پروڈکٹیو کام کرتے ہیں، یعنی روزی روٹی کا ذریعہ ان کے لیے انٹرنیٹ ہے اور وہ ضروری ہے، مگر یہ لوگ ٹائم کو مد نظر نہیں رکھتے، وچ مینس کہ یہ ایڈکشن میں گر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم آج اس ایپیسوڈ میں سارے پہلو کو دھیان سے دیکھیں اور ڈسکس کریں۔ لیٹس کال آور گیسٹ سسٹر رخسار شیخ، جو ایک سائیکولوجسٹ ہے۔ السلام علیکم سسٹر۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو۔ اور ہماری دوسری گیسٹ جو ذاکرہ عظمی زہرا آپا ہے، جو بہت ہی جانے مانے ذاکرہ ہے اور ہم سب ان سے واقف ہے۔ السلام علیکم ذاکرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر، ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل میں یہ جاننا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا ایڈکشن ایکچولی ہوتا کیا ہے؟ ایڈکشن وہ ہوتا ہے اگر آپ کسی چیز کو حد سے زیادہ یوز کر رہے ہو یا بہت ہی لمبے ٹائم تک استعمال کر رہے ہو، اینڈ جب آپ اس چیز کو چھوڑنے کی کوشش کرو تو آپ کو اس کے نیگیٹو امپیکٹ فیل ہونے لگتا ہے۔ تو سوشل میڈیا ایڈکشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کانسٹنٹلی سوشل میڈیا ایپس جیسے فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، واٹس ایپ ہو، یہ سارے ایپس پہ آپ کانسٹنٹلی اسکرول کر رہے ہو یا انٹریکٹ کر رہے ہو یہ ایپس کے ساتھ، اینڈ آپ کو ٹائم کا سمجھ نہیں آتا ہے کہ آپ کتنا وقت اس پہ ضائع کر رہے ہو۔ آپ کو یہ نہیں سمجھ آتا ہے کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیتے ہو، اکیلا رہنا پسند کرتے ہو۔ جو ایکٹیویٹیز آپ کو خوشی دیتی ہوگی پہلے، اب وہ ایکٹیویٹیز کرنا بند کر دیتے ہو، اور کمپلیٹلی آپ ایک ورچوئل ورلڈ، ایک ڈیجیٹل ورلڈ میں آپ کھوئے رہتے ہو۔ اینڈ جیسے ہی آپ یوز کرتے ہو آپ کو ایک ٹائپ آف کامنس فیل ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو اینزائٹی ہو رہی ہے، آپ نے فون اسکرول کر لیا، آپ کو آرام مل جاتا ہے ویسے ہی۔ تو سوشل میڈیا ایڈکشن بہت ہی نیا طریقے کا ایڈکشن ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کو آئے ہوئے بہت زیادہ سال نہیں ہوئے ہیں، اینڈ اس کے امپیکٹ کو اسٹڈی کرنے کے لیے اور بھی بہت سال جائیں گے جب ہمیں ایکچولی دکھے گا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے۔ اور مجھے یہ پوچھنا تھا کہ سوشل میڈیا ایڈکشن اور سوشل میڈیا اوور یوز یہ ایک ہی ہے یا یہ سملر ہے؟ ہاؤ دے آر کنیکٹڈ؟ سو اوور یوز اینڈ ایڈکشن مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں ڈپینڈنٹ ہے ایک دوسرے پہ۔ سب کی حد ایڈکشن کی طرف الگ ہوتی ہے۔ تو شاید میں اگر 1 گھنٹہ یوز کروں، شاید میرے لیے وہ زیادہ ایڈکٹیو ہو، کیونکہ میری پرسنالٹی ویسے ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی اور کے لیے اتنا ہی ایڈکٹیو ہو۔ ایڈکٹیو ٹینڈنسی سب میں ہوتی ہے، بٹ کتنے لیول پہ ہوگی وہ انسان پہ ڈیفر کرتا ہے۔ تو اوور یوز آپ کو خود سمجھنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 10 کام رکھے ہوئے ہیں کرنے کے لیے، اور اگر آپ کانسٹنٹلی اسکرول کر رہے ہو تو وہ آپ کے لیے اوور یوز ہی ہو جائے گا۔ ایڈکشن تب آتا ہے جب آپ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہو یا ایک سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے ہو، وہ آپ کو ڈائگنوز کرتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے ایڈکشن ہے، ورنہ نارملی اوور یوز بھی ایڈکشن ہو سکتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اینڈ جنرلی کوئی بھی ایڈکٹ کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایکچولی کوئی چیز سے ایڈکٹیڈ ہے، اس کو صرف لگتا ہے کہ وہ بہت ٹائم تک یوز کر رہا ہے۔ ایک میجر ڈسٹنکشن جو مجھے لگتا ہے بٹوین اوور یوز یا یوز اینڈ ایڈکشن از دیٹ جب آپ چیز کو یوز کر رہے ہو تو وہ یوز ہے، بٹ جب وہ چیز آپ کو یوز کر رہی ہے تو وہ ایڈکشن ہو جاتا ہے۔ ویری نائس پوائنٹ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارا سوال ذاکرہ سے کرنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ذاکرہ، مجھے یہ جاننا تھا کہ اسلامک حدیث اور ٹریڈیشن میں کیا کہیں پہ ایڈکشن کا ذکر ہے؟ یہ ٹرم ایڈکشن کا کہیں ذکر ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کا سوال ہے، اس سے پہلے کہ میں احادیث یا قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں چند باتوں کو پیش کروں، سب سے پہلے یہ واضح کرتے چلیں کہ یقیناً یہ دین اسلام اتنا پیارا اور مکمل دین ہے کہ اس میں آج کے دور کے بھی ہمارے جو ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں، ان کا بھی حل یقیناً موجود ہے. بس ضرورت ہے ہمیں غور و فکر کرنے کی، ایک مرتبہ جاننے کی ضرورت ہے. سوال جیسا کہ آپ کا ایڈکشن کے متعلق ہے اور ڈاکٹر صاحبہ نے بہترین طریقے سے اس کی وضاحت بھی کی ہے. اسے عام الفاظ میں اگر کہیں کہ ایڈکشن یعنی وہ لت ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دراصل ایک بری عادت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ یعنی لت جو ہم کہتے ہیں، اس چیز کی لت لگ گئی ہے انسان کو، تو اسے ہم ایڈکشن کے ہی اس میں دیکھتے ہیں، ضمن میں دیکھتے ہیں، یعنی ایک بری عادت جو انسان کے اندر ہے. اور اس کے متعلق یقیناً دین اسلام نے مذمت کی ہے کہ مثلاً کہ یہ ایڈکشن کسی چیز سے جب انسان ایڈکٹ ہوتا ہے، اسے لت لگ جاتی ہے، یعنی بری عادت. عادتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں. جب بری ہوتی ہیں تبھی وہ ایڈکشن کی طرف انسان بڑھ جاتا ہے. اور بری عادتوں کی مذمت دین اسلام نے پرزور کی ہے، کیونکہ خداوند عالم ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جو ہیں وہ برائی میں ملوث ہو کر کے اس کی بارگاہ میں پہنچے. وہ تو یہی چاہتا ہے نا کہ سب اچھائیاں اور اچھی چیزوں کے ذریعے آگے بڑھیں، اس سے قریب ہوں. تو لہٰذا جو برے کام ہیں، بری عادتیں، ان کی مذمت کے طور پر اگر حدیث کا سہارا لوں تو میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا سہارا لوں گی کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ برا کام کرنے والے پر برے کام کا اثر گوشت کے اندر چھری سے زیادہ تیز رفتار سے ہوتا ہے. اسے ذرا آسان لفظوں میں پیش کر دوں، یعنی امام نے اس مثال کے ذریعے واضح کر دیا جس طرح ایک نرم گوشت کو چھری کے استعمال سے اسے کاٹا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے، اسے مٹایا جا سکتا ہے، اسی انداز میں کہ ایک برا کام جو ہوتا ہے وہ انسان کے وجود کو کاٹتا ہے، اسے تباہ کرتا ہے، اسے برباد کرتا ہے. یعنی کہ جو آج ہم ایڈکٹ ہو رہے ہیں چیزوں کے کہ جس کی وجہ سے بے خبری کی طرف بڑھ رہے ہیں، انسان کھویا ہوا ہے، اپنوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، خدا کی طرف سے غافل، عبادتوں کی طرف سے دور ہے. وقت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، جس میں بہت کچھ وہ اچیو کر سکتا ہے، لیکن اس وقت کی اہمیت کو وہ نہیں سمجھتا ہے. یہ تمام نقصانات بھی اٹھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس ایڈکشن کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں، حالانکہ بارہا اس کے متعلق اسے روکا گیا. ایک آیت کا ذکر کر دوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ہلاکت یعنی نقصان، تباہی، یعنی خدا نے اس بات کے لیے ہمیں پوری طرح سے منع کیا ہے کہ اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالو، تباہی میں نہ ڈالو. اب ہم دیکھتے ہیں جب ایڈکشن ہوتا ہے کسی چیز کا تو انسان کیا کرتا ہے، بہت سی جو اس کے لیے ضروری چیزیں انہیں چھوڑتا ہے اور یہ غلط راستے کی طرف بڑھتا ہے، یعنی وہ تباہی کا راستہ ہوتا ہے، اس کے لیے نقصان کا راستہ ہوتا ہے. تو اس انداز سے بھی ہم اسے دیکھتے ہیں. جی. اور اگر جیسا آپ نے کہا کہ اگر وہ کوئی غلط کام نہیں بھی کر رہا ہے بٹ وہ صرف ٹائم ضائع کر رہا ہے، مطلب وہ ایسا کچھ کانٹینٹ دیکھ رہا ہے یا وہ ایسی کچھ چیزیں دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے جو اس کے کام کی نہیں ہے، جو اسے امپروو نہیں کر رہی، چاہے وہ مینٹل امپروومنٹ ہو یا کچھ علم میں اضافہ، کچھ نہیں ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، وقت کی بربادی ہو رہی ہے، تو وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوگا. یقیناً اگر وقت برباد ہو رہا ہے تو اس کے متعلق بھی تو خداوند عالم ہم سے سوال کرے گا. اور ہم خود دیکھیں خواہر اس کے متعلق کہ جو وقت ہے وہ کتنی قیمتی شے ہے کہ بہت سی چیزوں کا ہم اندازہ کریں کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ ارے ٹھیک ہے اس کام کو کر لیں گے، اگر اس کا وقت گزر جاتا ہے اور ہمیں بعد میں اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے تو ہم کتنا پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے اس وقت میں کر لیا ہوتا. لیکن کیا وہ وقت پلٹ کر آئے گا؟ یعنی وقت جو ہے، ٹائم ہے، وہ بہت ہی پریشیس ہے، بہت ہی قیمتی ہے، انمول شے ہے. اور جب ہم نے اسے ضائع کیا ہے اس انداز میں کہ اپنے کسی ایڈکشن کی وجہ سے، تو یقیناً اس کے لیے ہمیں جواب دے تو خدا کی بارگاہ میں ہونا ہی ہے. ساتھ میں ہم اپنی دنیاوی زندگی کو بھی تباہ کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے مقصد ہیں انسان کی زندگی میں، ہو سکتے ہیں بہت کچھ وہ آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن وہ تمام چیزوں کو وہ بلاک کر دیتا ہے، دراصل وہاں پر روک دیتا ہے. یہ دیکھیں. جی. بہت شکریہ، بہت بیوٹیفل جواب تھا آپ کا، ماشاء اللہ. اب ہم چلتے ہیں ہمارا دوسرا سوال سسٹر رخسار سے. سسٹر رخسار، مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے بہت جگہ پڑھا ہے کہ ایک انسان کے آس پاس یا وہ جو کرتا ہے اس کے آس پاس بہت سی وائبز اور انرجی ہوتی ہے، جس میں پازیٹیو وائبز ہوتی ہے یا نگیٹیو وائبز ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا بہت زیادہ یوز کرنے سے یا انٹرنیٹ بہت زیادہ یوز کرنے سے سب کانشیس مائنڈ میں یا انرجی وائبز میں کوئی ڈفرینس آتا ہے؟ کچھ افیکٹ کرتا ہے وہ انسان کو؟
سو ڈیفینیٹلی جو بھی چیز ہم استعمال کرتے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں, جو چیز ہم دیکھتے ہیں, جو چیز ہم سنتے ہیں, ہمارا انوائرمنٹ جو ہوتا ہے, ہم کانسٹنٹلی اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں, رائٹ. تو جو بھی ہمیں اس سے رسپانس ملتا ہے وہ ہمارے مائنڈ میں ابزارب ہوتا ہے, کانشیسلی یا انکانشیسلی, دونوں طریقے سے. سو اگر فار ایگزامپل اگر آپ نے رات میں آپ لیٹ نائٹ آپ اسکرولنگ کر رہے ہو فار ایگزامپل, تو یہ صبح کی آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے, دوسرے دن آپ کا موڈ خراب ہوگا نیچرلی, رائٹ. سو اگر آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھنے جاؤ تو فزیولوجیکل لیول پہ, اپنی باڈی کے لیول پہ بھی بہت چینجز ہوتے ہیں جب آپ کوئی چیز کوئی ایکشن کر رہے ہو. تو ڈیفینیٹلی جو وائبز ہوتے ہیں یا جو بھی آپ کی انرجی ہوتی ہے وہ آپ کے موڈ سے بنتی ہے, آپ جو میڈیا کنزیوم کرتے ہو اس سے بنتی ہے. تو آپ جو اگر سپوز آپ نیگیٹو نیوز دیکھ رہے ہو فار ایگزامپل, تو آپ نوٹس کرو گے کہ آپ کو زیادہ نیگیٹو فیل ہو رہا ہے, اور پازیٹیو نیوز دیکھا تو بھی آپ کو پازیٹیو فیل ہوتا ہے. بٹ کیا ہوتا ہے کہ نیگیٹو ہم وائرڈ ہے کہ ہم نیگیٹو چیزوں پہ زیادہ اٹکتے ہیں, بیکاز وہ ہمارے ایولیوشنری ہم ویسے ہی بنے ہیں کہ ہم ڈینجر یا کوئی مشکل ہو تو اس سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نیگیٹو چیزوں پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں. تو آپ نوٹس کرو گے کہ جیسے آپ میڈیا کنزیوم کرو گے اوور ٹائم آپ کا مائنڈ بھی ویسے چلنے لگے گا, اور آپ کو ویسے ہی چیزیں دکھیں گی آپ کے سوشل میڈیا پہ, کیونکہ وہ انجینئرڈ ہوتی ہے اس طریقے سے کہ آپ کو وہی دکھے جو آپ زیادہ دیکھتے ہو. اچھا, تو مطلب اس کا مطلب یہ کہ اگر اس سے بچنا بھی چاہو تو کیونکہ وہ ایپس اور میڈیا ایسا کنڈیشنڈ ہے, ایسا انجینئرڈ ہے کہ وہ اگر ہم اس سے بچنا بھی چاہیں تو اٹ کمز ان فرنٹ آف اس اور ہم اسے کنزیوم کر ہی لیتے ہیں. ہاں, وہ ایک فیڈ بیک لوپ کہتے ہیں. آپ جتنا جو دیکھو گے وہ سمجھتا ہے, وہ مشین آپ کو وہی دکھاتی رہتی ہے. تو اگر آپ ایک بار اٹک گئے, سپوز آپ نے نیگیٹو نیوز دیکھ لیا, تو آپ دیکھو گے کہ 2-4 اور دکھ گئی, آپ کا پھر پورے دن کا موڈ, آپ کا ایموشن, آپ کا سسٹم, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بہت افیکٹ ہوتا ہے. بٹ ہمیں نہیں سمجھ آتا ہے کہ انکانشیس لیول پہ ہم کیا ابزارب کر رہے ہیں. اور بہت سے ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ہم سب کانشیس مائنڈ میں بہت چیزیں افیکٹ کر جاتے ہیں بٹ ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا ہے, بٹ کہیں نہ کہیں وہ ہمارے ایموشنز میں, ہمارے بیہیویئر میں دکھتا ہے, اینڈ وہ ہم کو ٹربل کرتا ہے کہ ایسی کیا چیز ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے. جیسے کہ اگر میں نے دیکھ لیا کہ کوئی فار ایگزامپل اگر کسی کا بچہ بہت زیادہ بہترین مارکس لے آیا ہے, یا بہت اچھا کچھ کوئی اسکل کر رہا ہے, یا کسی میں ایوارڈ ملا ہے کسی کو, یا کوئی باہر گھومنے گیا ہے, تو بٹ میں نہیں جا پا رہی ہوں, تو کہیں نہ کہیں وہ انسان کمپیئر کرنے لگتا ہے کہ یار یہ مطلب اس کی لائف زیادہ اچھی ہے, اینڈ یہ سب پھر نیگیٹیوٹی اور افیکٹ کرنے لگتا ہے. ایبسلیوٹلی. اور آپ کو ایکچولی جب آپ کسی کو دیکھو گے سوشل میڈیا ایڈکشن کے ساتھ, یہ بہت ہی کامن ہوتا ہے کہ ان کو ایک فومو جو کہتے ہیں, فیئر آف مسنگ آؤٹ رہتا ہے, کیونکہ ایک کانسٹنٹ کمپیریزن چلتا رہتا ہے کہ ارے اس کی لائف ایسی چل رہی ہے, یہ ایسے کر رہا ہے, میں ایسے نہیں کر پا رہی ہوں. یا خوشی بھی ہوتی ہے, دکھ بھی ہوتا ہے, ہر چیز میں ہم دوسروں کو کمپیئر کرنے لگتے ہیں. باڈی امیج ایشوز میں آپ کو بہت دکھے گا کہ لوگ بہت سوشل میڈیا نیگیٹو لی ان کو امپیکٹ کرتا ہے, اور ان کو باڈی امیج ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ ایسے دکھتا ہے, ہم پرفیکشن کے لیے اسٹرائیو کریں, ہمیں ایک پرٹیکولر وے میں دکھنا چاہیے. تو یہ ایک کلچرل امپیکٹ بھی ہوتا ہے جو ایک ماس آڈینس یوز کر رہی ہے. تو آپ جو بھی اپنی دنیا میں اراؤنڈ دیکھو گے آپ کو لگے گا کہ وہ سچ ہے, بٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ ہو. وہ ایک کریٹڈ ایک ورچوئل ورلڈ بھی ہوتا ہے جس میں شاید ایلیمنٹس آف سچ ہو سکتے ہیں, بٹ وہ اگین اٹس اے سیکنڈ ہینڈ ریالٹی ان اے وے اف یو سی. Very true, very true. This sounds dangerous. اچھا آپا, ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ جیسے آپ نے کہا اس کے پہلے کہ اسلام ایک بہت بہترین دین ہے جہاں پہ ہر مسئلے کا حل ہے, اور یہ ڈیفینیٹلی ہے کہ ہم نہیں جانتے کیونکہ ہم مے بی اس ٹاپک میں بہت اوپنلی بات نہیں کرتے. جیسے کہ ابھی ایڈکشن کا دیکھا جائے کیس, تو وہ ابھی اوپنلی ڈسکس سوشل میڈیا ایڈکشن نہیں ہوتا ہے, بٹ کہیں نہ کہیں اسلام کے حساب سے ہم نے ایڈکشن کو صرف اور صرف حرام کاموں سے جوڑا ہوا ہے, جیسے کہ شراب پینا یا جوہا کھیلنا یا نشہ کرنا, جو کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور اسے ہمیں نہیں کرنا. تو ہم ایڈکشن صرف اسے مانتے ہیں, ہم باقی چیزوں کو جو حلال ہے بٹ اس میں ایڈکشن ہو رہا ہے اس کو ہم ایڈکشن نہیں مانتے. تو آپ کا کیا اس پہ سجیشن یا آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟
یقیناً وہ تمام چیزیں کہ جو بھی بری عادتیں ہیں ہماری، اگر چاہے وہ شراب کی لت ہو، جوئے کا ایڈکشن ہو یا سوشل میڈیا ایڈکشن ہو، جو ہمیں کہیں پر باندھ کر رکھ رہا ہے، قید کر رہا ہے، جو ہمیں ہماری اس دنیاوی زندگی میں جیسا خدا نے ہمیں چاہا ہے کہ ہم کھل کر اس زندگی کو اس طرح سے جئیں کہ اس پروردگار عالم نے جس مقصد سے ہمیں خلق کیا اس مقصد کو حاصل کریں، ان تمام مقصد کی طرف بڑھنے سے، مثال کے طور پر علم حاصل کرنے سے ہمیں روک رہا ہے، ہمیں زمانے میں آگے کامیاب ہونے سے روک رہا ہے. تو کوئی بھی ایڈکشن، چاہے وہ شراب جوا ہو جو حرام ہے، اس کے علاوہ بھی اور چیزیں کہ جیسے سوشل میڈیا ایڈکشن کی، وہ بھی ہمیں ایک طرح سے قید کر رہا ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں گمراہی کی طرف بھی لے جاتا ہے. اور یقیناً گمراہی اور ایسی بھی باتیں جیسے کہ ابھی اس سے پہلے جواب میں آپ نے بات کی کہ اس کے ذریعے بہت سے ایسے برے اثرات بھی آتے ہیں. مثال کے طور پر زیادہ انسان دیکھتا رہا سوشل میڈیا کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کچھ ذہن میں آیا، ہم نے دیکھنے کے لیے انٹرنیٹ کو آن کیا، ہم نے موبائل اٹھایا، اس ایک چیز کو دیکھنے لگے، اس کے نیچے اس کے ضمن میں اور کچھ اور، اس کے ضمن میں نہیں بلکہ اس کے علاوہ الگ موضوع پر چیزیں ہیں. ہم نے کہا کہ لو اسے بھی دیکھتے ہیں. پھر ذرا بڑے ویڈیوز آ گئے، ہم نے سوچا لو اب تھوڑے چھوٹے ویڈیوز دیکھا جائے. ریلز دیکھنا ہم نے شروع کیا، یہ تو کم ٹائم لے گا، لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ کم ٹائم سوچ کر کے ہم نے ریلز دیکھنا شروع کیا، آدھا ایک گھنٹے ہم نے اس میں برباد کر دیا. اور نتیجہ آخر میں کیا ہوا؟ بہت سی نگیٹیوٹی، کبھی حسد، کبھی جلن، کبھی کسی دوسرے مذہب سے کچھ غصہ، کہیں نہ کہیں یہ تمام چیزیں آتی ہیں. یعنی ایک گمراہی کی طرف انسان بڑھ رہا ہوتا ہے. یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گی کہ اس کی مذمت کس طرح سے وارد ہوئی ہے دین اسلام میں. کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ نصیحت کریں. رسول خدا سے اس نے اس بات کو جب عرض کیا تو رسول خدا نے اس سے پوچھا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں نصیحت کروں تو کیا تو تیار ہے کہ اس نصیحت پر عمل کرے گا؟ اور یہ بات 3 مرتبہ رسول خدا نے اس سے پوچھی. اس نے جواب ہاں میں دیا کہ جی ہاں یا رسول خدا، میں آمادہ ہوں، میں اس بات پر عمل کرنے کے لیے، آپ کچھ نصیحت کریں. رسول خدا نے فرمایا کہ میں نصیحت کرتا ہوں تجھے اس بات کے متعلق کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کام کے انجام کے بارے میں غور و فکر کر لیا کرو. اگر اس کا نتیجہ جو ہے ہدایت والا ہے، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے تو اس کام کو انجام دو. اگر تم نے غور و فکر کیا اور پاتے ہو کہ اس کام کا جو انجام ہے وہ گمراہی ہے یا وقت کا برباد کرنا ہے تو اس کام سے اجتناب کرو، یعنی رک جاؤ، اس کام سے پرہیز کرو، اپنے آپ کو بچا لو. یعنی یہ اس ہستی کے جملے ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ خلق کیا ہے. رسول عربی فرماتے ہیں، یعنی ہمیں ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ کس طرح سے. تو اب جب بھی کوئی لت ہمیں لگنے لگتی ہے تو ہم ایک مرتبہ سوچیں کہ یہ جو ہم سوشل میڈیا پر اس طرح سے ہر وقت لگے رہتے ہیں تو کیا اس سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے؟ بقول رسول خدا کہیں ہم گمراہی کی طرف تو نہیں بڑھ رہے ہیں، کہیں ہم وقت کی بربادی کی طرف تو نہیں بڑھ رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. دوسری اہم چیز کہ جب ہم ان چیزوں کے متعلق نہیں سوچتے اور یوں ہی آگے بڑھتے سوشل میڈیا کا ایڈکشن ہمیں ہو جاتا ہے، زیادہ استعمال کرنا، تو یہ دراصل ایک بے جا زحمت اٹھانا بھی ہے. یعنی ہم بے وجہ زحمت اٹھا رہے ہیں، اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو، اپنے آپ کو ایسے کام میں لگا رہے ہیں جس سے ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. یعنی وہ چیزیں کہ جو ابھی حرام تو نہیں ہیں لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان سے ہمیں کچھ حاصل بھی ہونے والا نہیں، کچھ فائدہ اس سے ہمیں دنیاوی اور آخرت کا بھی نہیں حاصل ہونے والا ہے. تو یہ ہم بے وجہ ہی زحمت اٹھا رہے ہیں. تو کسی بھی چیز کے متعلق بے وجہ زحمت اٹھانے کی بھی مذمت وارد ہوئی ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خود کو بے وجہ زحمت میں ڈالتے ہیں. اور مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ سب سے مزیدار زندگی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بے جا زحمتوں سے پرہیز کرے. تو زندگی ہم نے سوچا لطف ہمیں آئے گا اسکرولنگ میں، ریلز دیکھنے میں، ٹائم اتنا ہم اپنا اسپینڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا میں، ہمیں مزہ آئے گا. لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم رکتے ہیں تب پھر خیال آتا ہے کہ بڑا وقت لگ گیا اس میں، بہت سی چیزیں
تھی غافل ہو گئیں. کبھی بیوی سوچتی ہے کہ ہاں شوہر نے کچھ کہا تھا ہم تو فراموش کر گئے. کبھی مرد حضرات سوچتے ہیں ارے بیوی نے کچھ کہا تھا ہم نے سنا نہیں. بچے ماں باپ بلا رہے ہوتے ہیں لیکن اس ایڈکشن کے ماتحت وہ سننے پر آمادہ نہیں ہے. بے خبری ہے, اپنے آپ میں کھویا ہوا بشر ہے. تو جب ایک مرتبہ سوچنا شروع کرتا ہے انجام کو, تب پتا ہے کہ واقعی یہ غلط تھا. تو اس موقع کا ہم انتظار کیوں کریں اس سے پہلے کہ حدیث جب ہمیں اس طرح سے آگاہ کر رہی ہے قرآنی آیتیں, تو اس کے بارے میں سوچیں ضرور. بہت ہی پیاری حدیث تھی ماشاءاللہ, کہ ہم کیسے اپنے آپ کو خود کو ہم کیسے وے کریں کہ بھائی ہم جو دیکھ رہے ہیں, جو کنزیوم کر رہے ہیں, وہ ہم اس حدیث کو اگر نظر رکھتے ہیں تو ہم کیسے, کیا ہدایت ہمیں مل رہی ہے, کیا فائدہ مل رہا ہے, اس حساب سے ہی کریں. یعنی خالی میں اپنا ذہن کو اور اپنے آپ کو پریشرائز نہ کرے, جو چیز سے نہ ہی دنیا میں فائدہ ہونے والا ہے اور نہ ہی آخرت میں فائدہ ہونے والا ہے. ماشاء اللہ, بہت اچھا. سسٹر رخسار, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ ایک پریکٹیشنر ہے, آپ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہے, ایک سائیکولوجسٹ ہے, تو ظاہر ہے کہ آپ نے بہت سے کیسز دیکھے ہوں گے, سالو کیے ہوں گے, اور میں نے یہ اپنے آڈینس کو بتایا نہیں ہے کہ سسٹر رخسار جو ہے وہ ایڈکٹیوز میں ایکسپرٹیز ہے, پرسنالٹیز اینڈ ایڈکٹیوز میں. ایم آئی رائٹ؟ یس. سو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایک آدھا کیس جو اگر ایڈکشن کے بارے میں ہو, ریئل لائف کیس انانیمس کا, اگر آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا ایڈکشن کا یہ ایک پارٹ ہے کہ ابھی تک اتنا کامن ڈیزیز ہے نہیں, یہ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر ہے نہیں کہ آپ کو پیشنٹس ایسے ملیں گے جو اکنالج کرتے ہیں کہ ان کو سوشل میڈیا ایڈکشن ہے. زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ دیر ول بی سمبڈی جو اینزائٹی ڈس آرڈر کے ساتھ آتا ہے, کوئی ڈپریسو ڈس آرڈر کے ساتھ آتا ہے, کوئی باڈی امیج ایشوز کے ساتھ آتا ہے, ایٹنگ ڈس آرڈرس کے ساتھ آتا ہے. تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں ایز اے پوائنٹ, آئی ڈیفینیٹلی ان سے میں یہ ضرور پوچھتی ہوں کہ آپ کا فون یوزیج کتنا ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہو, آپ کیا کنزیوم کر رہے ہو. جیسے اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں ضرور کہ آپ نے کوئی دوائی لی ہے, یا آپ نے کیا کیا, آپ نے کچھ کھایا وغیرہ باہر سے. تو سملر وے میں ایک بیہیویئر وائز ہمیں پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کا فون پہ بیہیویئر کیسا ہے, کیونکہ آلموسٹ 6 سے 8 گھنٹے ابھی لوگ اپنا فون استعمال کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا ایڈکشن جو DSM-5 ہے, جو مینول ہوتا ہے مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرس کو کلاسیفائی کرنے کا, اس میں ابھی تک شمار نہیں ہوا ہے. سو سوشل میڈیا ایڈکشن ہمیشہ کوئی بھی یہ ڈس آرڈرس کے نیچے آپ کو نا ایک ہڈن ٹائپ آف لیئر میں ملے گا. تو جو لوگ زیادہ نیگیٹو ایموشنس ایکسپیرئنس کرتے ہیں, نیچرلی دے آر مور پرون ٹو ہائر انٹرنیٹ یوزیج. تو سوشل میڈیا پر سے کو اسٹڈی نہیں کیا ہے اتنا, بٹ انٹرنیٹ یوزیج اور نیگیٹو ایموشنس کا کوریلیشن اسٹڈی کیا گیا ہے, اینڈ دیر واز اے پازیٹیو کوریلیشن بٹوین دیم. اینڈ سملرلی سوشل میڈیا ایڈکشن کا ہمیں تب پتہ چلے گا جب کچھ سال جائیں گے, لوگ ایکچولی اسے اسٹڈی کریں گے, اینڈ کچھ جو اسٹڈیز آئی ہے شاید وہ کہیں گی کہ پروڈکٹیو ہے. ڈیفینیٹلی 2 سائڈس ہوتے ہیں ہر چیز کی, پازیٹیو بھی ہوتی ہے, نیگیٹیو بھی ہوتی ہے. تو آپ جب کوئی بھی اسٹڈی پڑھو کہ ٹھیک ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے, تو اس کا سورس ضرور دیکھیے کہ اگر فنڈڈ یہ سوشل میڈیا کمپنی سے فنڈڈ ہے تو شاید پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے. تو ایسے کیسز بہت آتے ہیں جن میں دوسرے ایشوز ہوتے ہیں, اور اگر آپ فون یوزیج تھوڑا کم کر دو تو آپ نوٹس کرو گے کہ پیشنٹ ول فیل بیٹر, کیونکہ وہ کانسٹنٹلی ایک ایکسٹرنل اسٹیمولائی سے بمبارڈ نہیں ہو رہے. مطلب ان کو کانسٹنٹلی باہر سے انفارمیشن جب مل رہی ہے, وہ اس کو اگر آپ تھوڑا ٹائم بند کر دو تو پیشنٹ خود ہی خود تھوڑا کام ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. اور کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیکاز آف آل دیز پلیٹفارمز, لائک صرف سوشل میڈیا نہیں, انٹرنیٹ بھی, جہاں پہ یوٹیوب ہے اور باقی سب انٹرنیٹ بلاگز اینڈ اسٹف لائک دیٹ, تو یہاں پہ اتنا انفارمیشن ہے اور کنٹینیوس انفارمیشن ہے کہ اگر ہم 24 گھنٹہ بھی اگر ہم وہ کنزیوم کریں تو ہمیں ایسے لگے گا اور کرنا ہے, کیونکہ اتنا انفارمیشن ہے کہ لٹرلی انفارمیشن اوور لوڈ ہو گیا ہے. تو اس میں بھی انسان تھک جاتا ہے, اس میں بھی وہ اوور ویلمنگ اور انگزائٹیز ہوتی ہے. تو آپ یہ کہنا چاہیے کہ آپ کے پاس پیشنٹ ڈائریکٹلی یہ بول کے نہیں آتے کہ ہمیں ایڈکشن ہے, بٹ انہیں خود کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو کیا ہو رہا ہے. وہ کمپلینس لے کے آتے ہیں ڈپریشن کی, انگزائٹی کی, اوور ویلمنگ یا لو انرجی ایشوز, لو انرجی, اینڈ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے فون یوزیج یا انٹرنیٹ یوزیج کی وجہ سے. وہ ایک فیکٹر ڈیفینیٹلی ہوتا ہے اکثر.
اور یہ اوور دا ایئرز ابھی زیادہ ہونے لگا ہے. پہلے شاید اتنا یوزیج تھا نہیں تو ایک وہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا, بٹ اب آپ دیکھو گے کہ ایک آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ کچھ نیا انٹروڈیوس کیا ہے لوگوں کی لائف میں اینڈ چینج ہو گیا ہے دا وے ہم دیکھ رہے دنیا کو, تو وہ چیزیں بھی کنسیڈر کرنا ضروری ہو جاتی ہے. بے شک بے شک. تو ہم چلتے ہیں ذاکرہ کی طرف. جی ذاکرہ, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اسلامک ہسٹری میں ایسا کوئی ایگزامپل ہے جو ایڈکشن کا ایگزامپل یا کوئی ایسا ایگزامپل جس سے ہم ابھی کے لائف میں ریلیٹ کر سکیں, اور مجھے یہ بھی جاننا تھا اس کے ساتھ کہ ایسی کیا شرطیں ہیں جس کو ہم نظر میں رکھ سکتے ہیں, کوئی شرطیں جس سے وہ کام ہمارا ایڈکشن میں یا وہ کام ہمارا گناہ میں شمار ہو. جی, جیسے کہ سوال آپ کا ہے کہ کوئی ایسی مثال, تو ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ جس میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ جب انسان کسی چیز کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت ایک بہت بڑی چیز وہ فراموش کرنے لگتا ہے, وہ ہے خدا. اللہ کو ہی فراموش کر دیتا ہے, وہ بھلا دیتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کام میں اتنا کھو جاتا ہے کہ پھر بقیہ وہ اپنی زندگی کو بھی بھلا دیتا ہے, یہاں تک کہ صحیح اور غلط کے فرق کو بھی بھلا دیتا ہے. تو یعنی وہ یوں کہیں کہ ایک دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے, ایک بہت ہی زیادہ گہرے دلدل میں. ایک واقعہ اس کی نسبت سے ہے اور وہ ہے مجلسی اول کا واقعہ. مجلسی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں ان کے علاقے میں ایک حاجی رہا کرتے تھے, بہت نیک تھے, متقی پرہیزگار تھے. ایک مرتبہ کچھ شرپسند افراد یعنی کچھ ایسے لوگ جو کہ بری عادتوں میں ملوث تھے, بری لت تھی ان کو, شراب کی لت تھی, جوئے کی لت تھی, اور اس طرح سے بری عادتوں میں ملوث تھے. لوگ انہیں سمجھاتے لیکن وہ ان عادتوں کو ترک نہیں کرتے تھے, اور اس کے اعتبار سے ہی ان کی زندگی بس گزر رہی تھی. تو ایسے افراد جو شرپسند, اس طرح سے بری چیزوں میں ایڈکٹ, ایک مرتبہ ان حاجی کے گھر آئے اور کہا کہ آج رات ہم آپ کے گھر پر آ رہے ہیں دعوت میں, آپ انتظام کریے گا. اچھا, ایسے لوگ تھے ذرا لڑائی جھگڑے والے, تو اب وہ حاجی انہوں نے خیر بہرحال کچھ نہ کہا, وہ لوگ چلے گئے. تب انہوں نے اس بات کو مجلسی اول علیہ الرحمہ سے کہا. مجلسی اول نے کہا کہ ٹھیک ہے, ان لوگوں کو بلا لو, میں ان کے آنے سے پہلے پہنچ جاؤں گا. تو اب جب شام ہوئی تو مجلسی علیہ الرحمہ ان کے آنے سے پہلے ان لوگوں کے پہنچ گئے. اب جب وہ لوگ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر مجلسی موجود ہیں. اب ان لوگوں نے آپس میں بات کی کہ کچھ ایسی بات چلو کرتے ہیں, کچھ ایسی بات جو انہیں ناگوار گزرے, بری لگے, اور یہ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں تاکہ ہم یہاں پر اپنی بری عادتوں کی ایک محفل جما سکیں. تو اب یہ سوچ کر کے ان لوگوں نے ان سے ایک سوال کیا اور کہا کہ آپ اکثر لوگ, آپ جیسے لوگ جو ہیں ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم بری لت میں ملوث ہیں, اور بتائیے ہم میں کیا خرابی, اس بری لت میں کیا خرابی ہے. یعنی جو بری عادتیں تھیں اس کے لیے ایک ڈھیٹ ہو کر کے سوال کرنا کہ اس میں برائی کیا ہے, اس میں خرابی کیا ہے, جو عام طور پر آج بھی ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب اگر کسی نے منع کیا کہ یہ آپ اس چیز کے ایڈکٹ ہو رہے ہیں اور آپ غفلت برت رہے ہیں اس چیز کے متعلق اور آپ نقصان اٹھائیں گے, تو پلٹ کر کے بندہ کہتا ہے کہ آپ سے کیا مطلب ہے, ہاں, اور اس میں کیا آخر خرابی ہے, پوری دنیا تو کر رہی ہے. اکثر و بیشتر مسئلہ یہی ہے کہ پوری دنیا کر رہی ہو تو وہ چیز ہم اسے صحیح قرار دے دیتے ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو کرتے ہیں وہ غلط تو ہے نہیں, تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو تم کر رہے ہو وہ یقیناً غلط ہے اور تم میں کوئی اچھائی نہیں دیکھتا. اب جب یہ سوال کیا تو ان لوگوں نے پلٹ کر کے کہا کہ ایک اچھائی تو یقیناً ہمیں پائی جاتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم جس کا بھی نمک کھاتے ہیں اس کے ساتھ کبھی غداری نہیں کرتے. جس کے گھر بھی کبھی بھی ہم نے کھانا ایک وقت بھی کھایا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ وفا کی ہے, کبھی بھی غداری نہیں کی. مجلسی علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں یہ صفت بھی تم میں نہیں دیکھ رہا ہوں. تو اب یہ لوگ حیران ہو کر کہتے ہیں کیسے, آپ پوچھ لیجئے اس علاقے میں کسی سے بھی کہ ہم نے جس کے یہاں بھی اگر ایک وقت بھی ایک نوالا بھی کھایا تو ہم اس کے وفادار ہیں. مجلسی علیہ الرحمہ کہتے ہیں میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا, کیونکہ رزق دینے والی یقیناً حقیقی ذات تو اللہ کی ہے. تم اسی کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہو اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے بری عادتوں کو تم نے اپنی زندگی میں لے رکھا ہے, اور اس کے ذریعے سے کہتے ہو کہ ہم نے تو کچھ غلط کیا ہی نہیں. ایک وقت کا کھانا کھاتے ہو تو تم چاہتے ہو اس کے وفادار رہو, اور وہ پروردگار عالم جو تمہیں پوری زندگی جلاتا ہے, کیا اس کے لیے تمہارا فریضہ نہیں ہے کہ اپنی غلط لت کو, اپنی بری عادتوں کو ترک کر کے
اس خدا کے ہو جاؤ. اچھا یہ جملے کا اثر بہت زیادہ ہوا. یہی وجہ نا دین اسلام جو اتنا پیارا دین ہے اس نے بارہا کہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر, نیکی کی ہدایت کرو برائی سے روکو, کیونکہ نہ جانے کس وقت کون سا ہمارا جملہ جو ہے وہ دل پر کسی کے اثر کر جائے, انسان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہو جائے اس کی زندگی کا, گناہ سے پلٹ کر وہ نیکی کی طرف آ جائے. ان لوگوں پر بھی اثر ہوا. دوسرے دن یہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم توبہ کر رہے ہیں, آپ گواہ رہیے گا, اپنی عادتوں کو, ان بری عادتوں کو ان لوگوں نے چھوڑا ہے. تو یقیناً یہ خیال جب آ جائے کہ پروردگار عالم حقیقی ہمارا مالک ہے, اس نے ہمیں کس مقصد سے پیدا کیا جو اتنا کچھ ہمیں دے رہا ہے, اور ہم اپنی زندگی کو بری عادتوں کے حوالے کر رہے ہیں, ان کی نظر کر کے ہم خدا کی طرف سے بھی غافل ہو رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بھی پائی جاتی ہیں. سسٹر رخسار, مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سوشل میڈیا پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے, بٹ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں اپنی روزی روٹی کے لیے یا کوئی کام کے لیے, کیونکہ آج کل تو سب کچھ آن لائن ہوتا ہے, بزنس بولو, پروموشنز, ایڈز, جو بھی ہے. تو اب یہ اگر یہ بھی اوور یوز کرتے ہیں آف انٹرنیٹ, بھلے وہ کام کر رہے, ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے, پروڈکٹیو کام کر رہے, بٹ وہ لوگ اوور یوز کریں گے, تو کیا ان کے لیے بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز آتے ہیں؟ سو آن این ایوریج ایک انسان 2.5 گھنٹے یوز کرتا ہے سوشل میڈیا, دیٹ از جو اسٹیٹس ہے یہ کہتے ہیں. شور کوئی لوگ پروڈکٹیولی یوز کرتے ہیں اس کو, ان کو اس کے وجہ سے کچھ امپیکٹ ملتا ہے, ان کو ایڈز کر پاتے ہیں, وہ اپنا بزنس گرو کر پاتے ہیں, آرگینکلی ہو یا پیڈ طریقے سے ہو, اینڈ وہ لوگوں کے لیے وہ کافی بینیفیشیل ہوتا ہے کیونکہ ان کا پرپز آف یوزنگ دیٹ ایپ الگ ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک یہ میرا ماننا ہے کہ اگر انسان مائنڈ لیسلی اسکرولنگ کر رہا ہے یا کوئی چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے اسکرول کر رہا ہے, تو اس کے نیگیٹو امپیکٹس اس کے لیے زیادہ ہوتے ہیں کمپیئر ٹو سمبڈی جو کوئی چیز اچھی طریقے سے استعمال کر رہا ہو. جو بزنس کے لیے یوز کرتا ہے فار ایگزامپل, تو وہ بھی انسان پورا دن تو نہیں بیٹھا رہے گا, کچھ دیر یوز کرتا ہوگا, کچھ ٹائم وہ کچھ اپنا پروموٹ کر رہا ہے, اپنے پوسٹ کر رہا ہے, اپنی ایکٹیویٹی کر رہا ہے, دیٹ از فائن. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر یہ بھی ایکسیسو ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نیگیٹو امپیکٹ سے بچ جائے, کیونکہ ان دی اینڈ آپ جب اسکرین دیکھتے ہو تو آپ کی آنکھیں اسٹرین ہوتی ہے, آپ کو کچھ نہ کچھ امپیکٹ تو ہوگا. تو ڈیفینیٹلی دا پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کو پروڈکٹیولی یوز کرو تو ہیلپ ہوتا ہے, بٹ آپ کو خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا آپ اسے پروڈکٹیولی یوز کر رہے ہو, آپ اس کو نان پروڈکٹیولی یوز کر رہے ہو, کہ آپ اس کو صرف ایک اوائڈنس کی طرح یوز کر رہے ہو, تو اس کے حساب سے ہی آپ کو اس کے افیکٹس ملیں گے. اچھا, اور اگر پروڈکٹیولی بھی یوز کر رہے ہیں بٹ اوور یوز کر رہے تو کہیں نہ کہیں اسٹریس کا ایلیمنٹ, یا جیسے آپ نے کہا آئیز کے ایشو ہو جاتے ہیں یا ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں, تو وہ سب بھی فلوئنگ, تو بھلے ہی نیگیٹیوٹی زیادہ فلوئنگ نہیں ہوگی, بٹ دین اسٹریس زیادہ فلو ہوگا, اینڈ انڈائریکٹلی وہ اپنی فیملی کو کم ٹائم دے رہا ہے, ہی از ناٹ اٹینڈنگ, باہر جا نہیں رہا ہے, یا گھر پہ دھیان نہیں دے رہا ہے, یا فیملی ٹائم نہیں دے رہا ہے, تو وہ سب ایسپیکٹس بھی اس کو افیکٹ کریں گے کہیں نہ کہیں مینٹلی, رائٹ؟ تو وہ بیسکلی پارٹ آف لائف ہے, کہیں نہ کہیں ہم کچھ نہ کچھ طریقے سے ہم اسٹریس کرتے ہیں, وہ ان بلٹ ہے آپ کہہ سکتے ہو لائف کے اندر. اس کے لیے صرف سوشل میڈیا کو بلیم کرنا مائٹ ناٹ بی دا رائٹ تھنگ. کون اپنا ٹائم کیسے بیلنس کرتا ہے, اگر اس کی فیملی ہے, اس کا کام ہے, تو کیا وہ دونوں چیزوں کو ٹائم دے رہا ہے, فون ہو نہ ہو, وہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا ایپس یوز کرو یا کوئی بھی چیز, کوئی بھی ایکٹیویٹی کرو, آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے آپ اس کے بیسس پہ آپ وہ چیز ریگولیٹ کرتے ہو. آپ کو اس کا آؤٹ پٹ کیا مل رہا ہے, اگر میں 10 گھنٹے کا کام ڈال رہی ہوں, کیا مجھے وہ 10 گھنٹے کا ریٹرن مل رہا ہے, تو شیور مے بی آپ کرو گے وہ زیادہ, شاید اس کا آؤٹ کم یہ ہوگا کہ میری فیملی زیادہ خوش ہو, ایون دیٹ کین بی. سو وہ سچویشنل ہے. تو ان جنرل آپ کوئی بھی چیز کی رسپانسبلٹی کمپلیٹلی ایک چیز پہ نہیں ڈال سکتے ہو, بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں, اور سوشل میڈیا سم ٹائمز ایک فیکٹر ہوتا ہے. تو ایسے کوئی 3 یا 5 سمٹمس آپ بتا سکتے جس سے ایک پرسن کو پتہ چلے کہ وہ ایڈکشن میں سلپ ہو رہا ہے؟ تو جیسے میں نے ایڈکشن پہلے ڈسکرائب کیا, تو ایڈکشن میں کیا ہوتا ہے, آپ کوئی چیز کو حد سے زیادہ یوز کر رہے ہو اور بہت لمبے ٹائم کے لیے یوز کر رہے ہو. تو سگریٹس اور ڈرگز اور اینی تھنگ فار دیٹ میٹر, کہ آپ نے پہلے ٹائم پہ آپ نے ایک سرٹن ڈوز لیا, آپ کو اس کا کچھ افیکٹ ملا,
کچھ ٹائم کے بعد وہ ڈوز کام نہیں کرتا ہے تو آپ کو ڈوز بڑھانا پڑتا ہے, آپ زیادہ انوالو ہونے لگتے ہو اس میں. اندر تھنگ, آپ کو آپ کی انوائرمنٹ سے بھی آپ کو پتہ چلے گا, آپ کی فیملی کمپلین کرے گی کہ آپ ان کو زیادہ ٹائم نہیں دے رہے ہو. آپ سچ میں باہر جانا بند کر دو گے اور زیادہ پریفر کرو گے کہ آپ فون میں لگے رہو. اور جب آپ کوشش کرو باہر انٹریکٹ کرنے لوگوں سے, آپ کو ایک کائنڈ آف اینزائٹی فیل ہوگی. اچھا, تو یہ ایک وے ہے جو آپ کو پتہ چلے گا کہ شاید آپ سوشل میڈیا سے آپ کو زیادہ ہارم ہو رہا ہے مور دین بینیفٹ. تو جو بھی چیزیں آپ کو خوشی دیتی تھی پہلے, آپ وہ کرنا بند کر دیتے ہو. آپ کانسٹنٹ کمپیریزن کرتے رہتے ہو, آپ دوسروں کی لائف سے اپنے آپ کو جج کرنے لگتے ہو. آپ کو جب تک آپ کا فون ٹچ نہ کرو یا آپ اسکرول نہ کر لو تب تک آپ کو ایک اینزائٹی, ایک ان ایزینس ہوتا رہتا ہے. اینڈ جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں فون آ گیا, آپ نے اسکرول کر لیا, آپ ٹھیک ہو. ایک اور چیز ہے کہ آپ انکانشیسلی, آپ کو پتہ نہیں آپ نے فون اٹھایا کب یا کیوں اٹھایا, بٹ آپ کانسٹنٹلی فون اٹھا رہے ہو, ایک ایپ سے دوسرے ایپ جا رہے ہو. تو بیسکلی آپ کا مائنڈ کا پاور بہت کم یوز ہو رہا ہے, اینڈ انکانشیسلی ایک ہیبٹ یا ایک ایڈکشن کی طریقے سے آپ وہ چیز استعمال کر رہے ہو. اینڈ سوشل میڈیا ایپس ایکچولی بنے اس کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ دیر از نو ڈینائنگ کہ وہ ایک ڈرگ ہے. تو جب سوشل میڈیا ایپس بنتے ہیں جو آپ کو فیچرز ملتے ہیں, فار ایگزامپل جب آپ اسکرولنگ کرتے ہو تو دا ایزیسٹ وے جو آپ کو فاسٹ اسکرولنگ کرائے, جو اڈکٹیو ہو, تو نیورو سائنٹسٹ ہوتے ہیں, انجینئرز ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں یہ ایپس پہ, اینڈ دے ٹرائی ٹو میک اٹ ایز اڈکٹیو ایز پاسبل. جیسے کھانے کے ساتھ بھی یہ کیا جاتا ہے کہ کون سا پرفیکٹ ٹیکسچر ہوگا, کتنا کرنچ ہونا چاہیے, کیا ایڈیٹیوز ڈالتے ہیں ہم اس میں کہ آپ کو اڈکٹ کیا جا سکے اس چیز سے, کہ ایک بار کھاؤ تو آپ کو بار بار ضرورت پڑے. جیسے لائکس کا آ گیا, کامنٹس کا آ گیا, انٹریکشن کا آ گیا, انگیجمنٹ والی جو بات ہوتی ہے, یہ سب چیزیں بعد میں ایڈ کی گئی تھی. تو آپ کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس سے آپ ریوارڈ کے پیچھے جاتے ہوئے, تو آپ کو کبھی کبھی وہ ریوارڈ دیا جاتا ہے, کبھی کبھی آپ کو انگیجمنٹ نہیں دی جاتی ہے. تو اس طریقے سے یہ سب, دس از ایکچولی سائیکالوجی, اٹ از برین سائنس. سو وہاں سے یہ سب چیزیں پک کی جاتی ہے اور یہ ایپس میں انٹیگریٹ کی جاتی ہے اور پھر آپ کو دی جاتی ہے یوز کرنے. یعنی یہ سب کچھ اسمارٹلی ڈیزائن کیا گیا ہے ایز پر ہیومن سائیکالوجی, ہیومن بیہیویئر اینڈ ٹینڈنسی. 100%. جی ذاکرہ, مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کا جو علاج ہے اسلام کے حساب سے وہ کیا ہے؟ اس کے متعلق ہم اگر دیکھیں تو سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں جو سب سے امپورٹنٹ ہے, کہ یہ یقین پیدا کریں کہ اگر کوئی مجھے مسئلہ ہے, ذہنی طور پر میں ڈپریشن کی شکار ہو رہی ہوں, یا مجھے خوف آتا ہے, بے چینی رہتی ہے, اسٹریس ہے کسی چیز کا, تو یہ اگر چیزیں ہیں تو سب سے پہلے یہ یقین اپنے آپ میں پیدا کریں. یہ سب سے اہم چیز ہے کہ میں اس پریشانی سے نکل جاؤں گی. سب سے پہلے یہ یقین پیدا کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے بھی قرآن میں فرمایا ان مع العسر یسرا, ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے یقیناً. اور معصوم بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب تمہاری مصیبتیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو سمجھ لو اب ان کا خاتمہ ہونے والا ہے. تو اس یقین کو اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم اس مشکل وقت سے نکل جائیں گے. جب یہ یقین پیدا ہوگا تو انسان کو ایک قوت ملے گی کہ وہ اپنی ان ذہنی جو اس کو مینٹل ایشوز ہیں, ہیلتھ ایشوز ہیں مینٹلی, تو ان چیزوں سے وہ صحیح طریقے سے ڈیل کر پائے گا. دوسری اہم چیز ہے کہ غور و فکر کریں کہ دراصل جسے وہ ایک پرابلم سمجھ رہا ہے, ایک سمسیا سمجھ رہا ہے, وہ ہے بھی ایک پرابلم کی نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات بس ہم یوں ہی ایک بہتے ہوئے پانی کی طرح بہتے چلے جاتے ہیں کہ ہاں ہم مشکل میں, ہم ڈپریسڈ ہیں, ہم تو ٹینشن میں, اور جب سوچتے ہیں ایک مرتبہ کہ ارے اس کے تو بڑے بڑے حل موجود ہیں, یہ تو کوئی مشکل تو دراصل ہے ہی نہیں, تو ایک مرتبہ یہ بھی غور و فکر کریں کہ وہ مشکل حقیقت میں مشکل ہے بھی کہ نہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے, اگر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ٹھیک ہے وہ مشکل ہے اور اس کی وجہ سے ہم اس پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں, ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے ایشوز ہمیں آ رہے ہیں, تو اب اس کے متعلق ہمیں کیا کرنا ہے, خیال رکھنا ہے. جیسے کہ یقیناً ڈاکٹر صاحبہ بھی بہتر جانتی ہیں کہ
ایکسرسائز بہت زیادہ مفید ہے, بہت فائدہ مند ہے. اس کے ذریعے بھی انسان جو ہے اپنی ان ذہنی بیماریوں سے اپنے آپ کو الگ کر پاتا ہے, بزی ہو جاتا ہے نا ایکسرسائز میں, اور یقیناً اس کے جسم کو قوت بھی ملتی ہے اس کے ذریعے. تو ورزش کا سہارا لیں, یعنی ایکسرسائز کا. نیند اچھی لینے کی کوشش کریں کہ نیند انسان کی جب اچھی ہوتی ہے تب بھی وہ بہت سی پریشانیوں سے, اسٹریس وغیرہ سے اسے سکون ملتا ہے. اور ڈسپلن اپنی زندگی میں جو ہے مینٹین کرنے کی کوشش کریں, اور اس کی تو اسلام بھی ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ دین اسلام کا نظام جو ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے بہترین طریقے سے. یعنی ڈسپلن کو اسلام نے بہترین طریقے سے ہمیں ماننے کا حکم دیا. جتنی عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں اس میں ہم دیکھیں کتنی بہترین طریقے سے اللہ نے منظم کیا ہوا ہے, نظام ہے, ڈسپلن ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں اس کا بھی ایک نظام ہے کہ بھائی صبح کی نماز ہے وہ بس اتنے سے اتنے وقت تک کے آپ کا وقت ہے, اگر وہ وقت نکل گیا تو وہ قضا ہو گئی. روزے کا معاملہ ہے تو اس کے لیے بھی ایک ڈسپلن ہے, قانون ہے, ایک نیم ہے کہ اس اعتبار سے ہی روزہ رکھنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے بس ہمارا جب دل کرے گا تب ہم روزہ کھول لیں گے, یا جب دل کیا تو اٹھے سو کر کے روزہ رکھ لیا. نہیں, ہر ایک چیز کا ایک قانون ہے. ہم خمس ادا کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, ہر ایک چیز کا ایک قانون ہے, ایک نیم ہے. ہم ڈسپلن کو فالو کر رہے ہیں. اسلام ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈسپلن سے ہٹ کر کے اور پھر زندگی میں راحت کی تلاش کرے. یقیناً ان تمام باتوں پر بھی ہمیں غور کرنی ہے. اور ایک اہم چیز کہ ذکر الہی سب سے اہم چیز ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. جب ہم اس تمام مسائل سے جوجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مشکل ہے, کوئی ٹینشن ہے, ہمیں اکیلا پن, خوف ہے, بے چینی ہے, اس وقت سب سے عظیم سہارا تو اللہ کا ہے. یقیناً اس پروردگار عالم کی ذات سے مدد مانگیں, اس کا ذکر کریں. اس کا ذکر جو ہے دلوں کو راحت دیتا ہے. قرآن مجید میں بارہا بیان کیا گیا کہ نماز کس طرح سے مشکلات میں سہارا دیتی ہوئی نظر آتی ہے. ایک نماز, ایک عبادت کے متعلق اس طرح سے بہت سے ایسے اذکار ہیں کہ جو دل کو سکون بھی عطا فرماتے ہیں. تو یقیناً ان تمام باتوں پر بھی غور کریں تو ہمیں یہاں پر راحت محسوس ہوتی ہے. یقیناً سسٹر رخسار, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ فار ایگزامپل ابھی مجھے یہ ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد ایسا ریئلائز ہوا کہ شاید میں بھی ایڈکشن میں سلپ ہو رہی ہوں, ایڈکشن کے ٹورڈز جا رہی ہوں. تو ایسی کیا ٹپس اینڈ ٹرکس ہے, کوئک ٹپس اینڈ ٹرکس جو آپ مجھے یا ہمارے آڈینس کو بتا سکتی ہے کہ وہ ایڈکشن میں سلپ, انہیں احساس ہونے لگا ہے کہ وہ ایڈکشن میں سلپ ہو رہے ہیں, تو اب وہ کیا کرے کہ وہ سیف رہے؟ تو کچھ پریکٹیکل ٹپس آپ کوشش کر سکتے ہو کہ اگر آپ صبح اٹھ کر پہلی چیز اگر آپ کے فون کی طرف جا رہے ہو تو آپ اس کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پرولونگ کر دیں, اس کے بعد دیکھیں. کیونکہ کیا ہوتا ہے جیسے آپ اٹھ کے دیکھو تو آپ پورا دن اپنے آپ کو بیسکلی ڈسٹریکشن کے لیے پرائم کر دیتے ہو. تو آپ اس کو ڈیلے اگر کرو گے تو بھی آپ کو تھوڑا بہتر فیل ہوگا. اندر تھنگ از دیٹ آپ اپنی فیملی سے یا جو بھی آپ کے اراؤنڈ ہے ان سے ڈسکس کر سکتے ہو, ان کی سپورٹ لے سکتے ہو. اور میری یہ گزارش رہے گی کہ جن کی فیملیز میں اگر ایسا کوئی کیس ہو جہاں کہیں آپ کے پاس کوئی آئے اور کہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں ایڈکشن ہو رہا ہے یا ہم بہت زیادہ یوز کر رہے ہو, تو آپ پلیز انہیں جج نہ کریں اور انہیں سپورٹ کیجیے. کیونکہ ایڈکشن کسی کو بھی ہو سکتا ہے, بٹ کس لیول پر ہوتا ہے وہ ہم نہیں جان پاتے ہیں. اٹ ڈپینڈس. اندر میننگ فل تھنگ از دیٹ آپ اپنی لائف میں کچھ ایسا پرسیو کریں جس سے آپ کو آپ کا کوئی اچھا پرپس ہو, آپ کا جو آپ کے لیے ہو وہ. تو آپ کوئی میننگ فل پرپس رکھے اپنی لائف میں اور اس کی طرف آپ اس کی گول کی طرف آپ جائیے. تو آپ کو ایسا نہیں فیل ہوگا کہ آپ کو کانسٹنٹلی اسکرول کرنے کی ضرورت ہو یا آپ کو ایک اوائڈنس کی ضرورت ہو. ایک مقصد مل جائے گا. بالکل بالکل. اینڈ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ایڈکشن لو, سوشل میڈیا ایڈکشن ہو, ڈرگ ایڈکشن ہو, تو ہر ایڈکشن کے پیچھے ایک وائڈ ہوتا ہے, ایک ہول ہوتا ہے جو انسان فل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ وہ ہول یا وہ گیپ جو ہے آپ اسے آئیڈینٹیفائی کیجیے. آپ کیا نہیں کر رہے ہو جو آپ کرنا چاہتے ہو, اور یہ ایڈکشن آپ کا صرف اس کا ایک کور اپ ہے, آپ اس کو یوز کر رہے ہو صرف بہتر فیل کرنے کے لیے. اور جیسے ذاکرہ اعظمی نے مینشن کیا کہ ایکسرسائز بھی بہت افیکٹو ہوتا ہے, ڈپریشن میں بھی ہوتا ہے, اینزائٹی میں بھی ہوتا ہے.
آپ اپنی باڈی پہ جیسے فوکس کرنے لگتے ہو, آپ اپنے مائنڈ سے باہر نکلتے ہو, اور جیسے آپ اپنے مائنڈ سے باہر نکلتے ہو تو آپ کے مینٹل ہیلتھ ایشوز میں کچھ ڈفرینس آپ کو بالکل دکھے گا. تو فار اسٹارٹرز آپ یہ کر سکتے ہو, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سیویئر ایڈکشن میں ہو تو میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ایٹ لیسٹ 30 دن تک فون پہ جو بھی آپ کے ایپس ہے اسے ڈیلیٹ کر کے دیکھیے. 20 دن تک آپ کو مشکل ہوگی, اس کے بعد آپ کو تھوڑا بہتر فیل ہوگا, بٹ ایٹ لیسٹ اتنے دن جاتے ہیں کہ آپ کو اگر ایڈکشن ٹوٹلی اوور کم کرنا ہے, اس کے بعد آپ دیکھیے کیسے فیل ہو رہا ہے. آپ کو شاید ضرورت نہ پڑے اتنا فون یوز کرنے کی. فون آج کل فونز میں ایپ لمیٹیشنز ہوتے ہیں, تو آپ وہ ایپ لمیٹیشن سیٹ کیجیے. آپ کا اسکیڈول ہوگا, آپ ڈسپلن رہو گے تو آپ ایک سرٹن ٹائم ایک سرٹن چیز کے لیے رکھو گے, تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا ویسٹ کرنے کے لیے. آلسو آپ کو یہ ریئلائز کرنا امپورٹنٹ ہے کہ کبھی کبھی لائف میں تھوڑا بور ہونا بھی ٹھیک ہے. کچھ دیر بنا کچھ کیے آپ بیٹھے رہے, کوئی بات نہیں. وہ ہمیں ایک اینزائٹی ہو جاتی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے, ہمیں کچھ پکڑنا ہے, فون ہاتھ میں ہمیں کچھ دیکھنا ہے, فری ہوئے فون ہاتھ میں لے لیا. تو آپ کوشش کیجیے کہ جتنا ہو سکے آپ اوائڈ کیجیے, کچھ ٹائم اسپیسز دیجیے جہاں آپ کچھ نہیں کر رہے ہو. اینڈ لاسٹلی, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بہت کنٹرول نہیں کر پا رہے ہو, بہت ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے, آپ کو بہت زیادہ موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں, آپ اگریسو ہو رہے ہو, یہ سب آپ کو آپ کے آس پاس لوگوں سے پوچھو گے تو بھی سمجھ آئے گا. تو آپ ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل, ایک سائیکالوجسٹ, سائیکائٹرسٹ, کسی سے بھی آپ کنسلٹ کر کے میڈیکل ہیلپ لیجیے. اس میں کوئی شیم نہیں ہے, کوئی آپ کو جج نہیں کرے گا, یہ بہت نارمل ہو گیا ہے. تو جتنی جلدی آپ ہیلپ لیں گے آپ کو اتنی جلدی اس کا اثر بھی ملے گا. تھینک یو سو مچ. آپ کا ایک آخری میسیج ہمارے آڈینس کے لیے کیا رہے گا؟ جی بالکل, جیسے کہ پوری گفتگو رہی اور بہت ہی اہم گفتگو رہی. یقیناً اس کی آج معاشرے کو ضرورت بھی ہے, اور چینل ون کے ذریعے سے یہ موقع فراہم ہوا کہ عام لوگوں تک کہ بہت سے ایسے ہیں جو اس بات کو دوسروں سے کہہ بھی نہیں پاتے اور خود بھی چاہتے ہیں کہ ان مسائل سے ان کو نجات مل جائے. تو یقیناً مجھے امید ہے یہ پروگرام ان کے لیے بہت ہی باعث مفید ہوگا. کچھ چیزیں بیان کر دوں کہ یوتھ کے لیے بالخصوص, کیونکہ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جوان ہیں, جو نئی پیڑھی ہے, وہی زیادہ تر ان مسائل سے جوجھ رہی ہوتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ دوسری عمر کے نہیں, بلکہ ہم بچوں میں بھی دیکھیں تو یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو بچے ہوں, جوان ہوں, تمام کے لیے ایک میسج, ایک پیغام کہ سب سے اہم چیز پہلے تو یہ خیال رکھنا ہے, خداوند عالم قرآن مجید میں جو فرماتا ہے سورہ رعد میں کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنا حال خود نہ بدلے. یعنی اللہ نے بھی یہ حکم دیا کہ پہلے تم کوشش کرو اپنے حالات کو بدلنے کی, تب یقیناً میں تمہارے حالات کو بدلوں گا. تو سب سے پہلے ہم نے ارادہ کرنا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھنا ہے. اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ پہلی چیز کہ شیطان سے ہرگز غافل نہ رہے, وہ کسی بھی راستے سے آ کر ہمیں شکار کر سکتا ہے. لہٰذا جتنے اس کے راستے ہیں اسے بلاک کرتے جائیں. چاہے وہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایڈکٹ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر, تو اس راستے کو بلاک کریں, اپنے آپ کو روکیں کہ شیطان اس راہ سے ہمیں شکار کر رہا ہے. ہم کسی ایسی پریشانی کے جو ہمیں ڈپریشن کا مریض بنا رہی ہے, اس چیز سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کریں. خدا پر یقین رکھ کر کے آگے بڑھتے رہیں. شیطان اس راستے سے بھی ہمیں ڈپریسڈ کرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے, ہمیں خدا کی سے نا امید کرتا ہوا بڑھتا ہے. تو ہمیں شیطان سے بھی غافل نہیں کرنا ہے اور توبہ کا سہارا لے کر آگے بڑھنا ہے. ہم سوچتے ہیں بعض اوقات اتنے گناہ کر چکے, اب کیا ہماری بخشش ہوگی؟ نہیں, اللہ کی ذات پر امید رکھیں. گزشتہ جو ہمارے گناہ تھے اس پر ہم توبہ کریں, آگے کی زندگی کے لیے قدم بڑھائیں. وقت کی اہمیت کو سمجھیں کہ وقت بہت ہی قیمتی شے ہے. اس کو ہم بہت کچھ اس میں حاصل کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہم آگے بڑھیں. اپنی زندگی کا ایک مقصد معین کریں. ڈاکٹر صاحبہ نے اس کے متعلق اچھی وضاحت کی تھی, بس اسے مختصراً کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ مقصد معین کریں, کچھ حاصل ہمیں کرنا ہے حلال طریقے سے. تو اس کے لیے جب انسان جدوجہد کرے گا, کوشش کرے گا, تو اسے وقت نہیں ہے کہ بے جا فضول چیزوں میں وہ وقت اپنا ضائع کرے. اور پھر سب سے اہم چیز کہ اللہ کے ذکر, اس کی تسبیحات, اس کے نام کے ذریعے, اس کے ذکر کے ذریعے اپنے دلوں کو سکون, تسلی عطا کرے. اور یقیناً اس سے تاکہ وہ بہتر سے بہتر اپنی اس دنیاوی زندگی کو بنا سکے اور آخرت کی خوشنودی پا سکے انشاءاللہ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت ہی بہترین طریقے سے, مجھے سچ میں پتہ نہیں تھا یہ
کہ اسلام میں اتنا سارا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں, یہاں تک کہ مجھے تو ایکسرسائز کے بارے میں بھی سن کے بہت تعجب ہوا, کیونکہ یہ ٹاپکس وہ ہے جو ہم کبھی اوپنلی بات نہیں کرتے, بٹ آج معاشرے کو بہت ضرورت ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا اپنا وقت دیا اور بہترین طریقے سے ہم کو بتایا کہ اسلام نے کتنے بیوٹیفل ٹریڈیشنز اور آیت اور دعائیں دی ہے ہمیں, جس سے ہم سہارا لے کے ہمیں یہ فیل ہو کہ نہیں اسلام نے ہمیں کنسیڈر کیا ہے اس دور میں بھی. ماشاء اللہ, تھینک یو سو مچ آپا. اب ایک لاسٹ کوشچن سسٹر رخسار سے کہ آپ کا ایک آخری میسیج کیا ہے ہمارے آڈینس کے لیے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کو فری ملے تو آپ یہ ضرور سوچیے گا کہ اس کے بدلے میں آپ سے کیا لیا جا رہا ہے. تو سوشل میڈیا آپ کو لگتا ہے کہ فری ہے, بٹ ہم اپنا ٹائم اور اپنا اٹینشن اس کو دیتے ہیں. بہت ہی خوب. تو آپ اپنا ٹائم اور اٹینشن کیا اس چیز کو دینا چاہتے ہو؟ سیکنڈلی, آپ اپنا ٹائم اگر وہاں نہیں دو کہ کیا آپ اپنی لائف امپروو کر سکتے ہو, کیا اپنی کمیونٹی امپروو کر سکتے ہو, کیا اپنی دنیا کو بہتر بنا سکتے ہو, آپ وہ چیزوں پہ زیادہ فوکس کریں. اس کے علاوہ لائف ایز اے ایکسپیرئنس بہت بیوٹیفل ہوتا ہے, اور شاید ریالٹی اتنی اچھی نہ لگے ہمیں, بٹ انسانوں کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ ان میں وہ پوٹینشیل ہوتا ہے اس چیز کو, اس سچویشن کو ٹرانسفارم کرنا. کوئی 2 دن ایک جیسے ہمارے نہیں ہوتے ہیں, تو اگر آپ ایک دن فیل ہو رہے ہو تو آپ دوسرے دن ضرور کوشش کیجیے. ٹرائی اینڈ میک دا بیسٹ آف یور ٹائم, اور اپنے سول کو, اپنے مائنڈ کو, جیسے ذاکرہ اعظمی نے مینشن کیا, اسے پروٹیکٹ کیجیے, آپ کی انرجی کو پروٹیکٹ کیجیے, صرف اسی چیز میں خرچ کیجیے جو آپ کے لیے ویلیوبل ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کو ایک بہترین زندگی بھی آپ کو فیل ہوگا کہ آپ جی رہے ہو. آپ کے اراؤنڈ آپ دیکھو گے کہ آپ ایک بیٹر امپیکٹ کر پا رہے ہو, اور آپ کو اس کا نتیجہ بھی, آپ اس سے بھی خوش رہو گے ان دی اینڈ, انشاءاللہ. سو دیٹس اباؤٹ اٹ. جو بھی آپ یوز کرو آپ اویئر رہ کے یوز کیجیے, کچھ بھی چیز انکانشیسلی استعمال نہ کیجیے, اور ہر چیز کو کویشچن کیجیے. جو بھی آپ دیکھو, میڈیا پہ دیکھو, ہر چیز کو سیدھا ابزارب کر کے پاس آن مت کیجیے. آپ اپنا خود کا مائنڈ پروٹیکٹ کر کے اسے استعمال کر کے آپ آگے پاس کیجیے, اور صرف وہ چیزیں پاس کیجیے جو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ہو. ویری ٹرو, ویری ٹرو. ماشاء اللہ, ویری ویری نائس. مجھے آپ دونوں سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا, ایک پازیٹیو انرجی بن گئی. تھینک یو سو مچ سسٹر رخسار, تھینک یو سو مچ ذاکرہ آپا. تو ناظرین, ہم نے دیکھا کہ ہیومن سائیکولوجی اور اسلامک اعتبار سے دونوں طرح سے سوشل میڈیا ایڈکشن ایک بہت ہی بری چیز ہے جو ہمیں بہت ہی زیادہ مشکل میں ڈال رہی ہے, ہماری مینٹل ہیلتھ کو, ہماری فزیکل ہیلتھ کو, ہماری کلچرل ہیلتھ کو. تو لیٹس فوکس آن دس. ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہم اپنے آپ کو جج کریں, اپنے آپ کو اسکیل کریں, اور جو یہ ایکسپرٹس نے ٹپس دی ہے اس پہ ہم عمل کریں اور ایک بہتر زندگی جینے کی کوشش کریں انشاءاللہ. خدا حافظ.